ارطغرل غازی بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثہ۔ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ذہین تھا، اسی وجہ سے اس کا باپ شروع سے اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق آغوز ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن بعض مورخین اسے گندوس اول بتاتے ہیں اور تاریخ اس بہادر کو ارطغرل غازی کے نام۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان اول اسی کا بیٹا تھا۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے بروسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائی کوچک کی جانب روانہ ہوئے۔ کائی قبیلے نے بھی شام کی طرف ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردی کے موسم کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ اس لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی طرف ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس نے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان علاؤالدین کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس کائی کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ جی ہاں دوستو، ارطغرل ایک دفعہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ وہاں اس کا واسطہ کچھ صلیبیوں سے پڑا جو کہ قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن جس ٹائم ارطغرل وہاں پہنچا تو وہ صلیبی ان قیدیوں کے اوپر کچھ تشدد کر رہے تھے۔ اس تشدد کو ارطغرل سے دیکھا نہ گیا اور اس نے ان قیدیوں کو ان صلیبیوں سے بچا کر ان تمام صلیبیوں کو موت کے گھاٹ اتار دی، جبکہ قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا۔ یہاں سے ان کی صلیبیوں سے جنگ شروع ہو گئی اور اسی جنگ کے دوران انہوں نے ان صلیبیوں کے سردار تیتوش کے بھائی کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جبکہ جو قیدی وہ اپنے ساتھ لایا تھا اس میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیٹی بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ غیاث تھا، جسے نعمان آفندی کے نام سے بھی جانتے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلطان بھی شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور اس کا بھائی شہزادہ یرگد بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر لیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان اس طرح کائی قبیلے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کی بازیابی کے لیے سلجوق گورنر نے بھی کائی قبیلے کو دھمکانا شروع کر دیا تھا، لیکن کائی سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو ان کے حوالے نہ کیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے ان قیدیوں کو سلجوق کے حوالے کر دیا۔ حلب میں ارطغرل کئی سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت کی وجہ سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا، اور اس میں رہنے کا مطلب تقریباً موت کے منہ میں چلے جانا تھا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن ان کے سردار نے ہمت کی اور قبیلہ اناطولیہ کی سرحدوں پر آباد ہو گئے۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، لیکن کائی قبیلے نے ان کے سردار کی قیادت میں اس قلعے پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد کائیوں نے اس صلیبی قلعے کو فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا ایک مسئلہ بن گیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی فیصلہ ہوتا، منگول کسی ہجرت میں ان کے اوپر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے، اور اس وقت منگولوں کی قیادت نعمان نامی شخص کر رہا تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور ان کو رونتا چلا گیا۔ ہجرت کے وقت اس نے کائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور ان کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے کچھ ہی لوگوں نے مشکل سے جان بچائی۔ ارطغرل کی والدہ حائمہ خاتون اور گلدارو قبیلے کو اس حال میں اپنے ماموں کے دودرگا قبیلے لے گئے۔ دودرگا قبیلے کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کی مدد کا فیصلہ۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے امائدین اور اس کے ماموں اور بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کی چھٹی حص نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون سے ان کو رہنے نہیں دیں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ سلطان کو سلطان علاؤالدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ کے دوران اس کو کئی مشکلات کا سامنا پڑا۔ اس کے ماموں کے انتقال کے بعد اس کا ماموزاد بھائی دودرگا قبیلے کا سردار بن گیا، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا جب انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو سونا دے کر خرید لیا۔ اس طرح سے ارطغرل کے بجائے اس کا بڑا بھائی اس قبیلے کا سردار بننے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بھائی کے سردار بننے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلطان علاؤالدین کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپیک تھا۔ سعد الدین کوپیک ایک فتنہ پرور شخص تھا۔ سعد الدین کوپیک سلطان کو مار کر سلجوقی سلطنت پر سردار بننے کا خواب دیکھ رہا تھا،
لیکن ارطغرل اس کو اپنی راہ میں آڑے آتا دکھ رہا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل کو شروع سے ہی ایک دینی شخصیت ابن العربی کی حمایت بھی حاصل تھی، جو کہ اس کی ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے۔ اس کی ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے اس کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کے ساتھ، اور ان کی مدد سے ہی وہ صلیبیوں کے قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحدوں پر آباد ہو گیا۔ یہاں پر آباد ہو کر وہ قائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ آباد ہونے کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور بات قحط تک پہنچ گئی۔ اس دوران ارطغرل کی قبیلے کی خاتون قالین بنانے کا کام اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا تھا، لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحدوں پر اس کا سب سے بڑا حریف چارادار قبیلہ تھا، جس کا سردار جاندار بھائی کا بڑا بیٹا اورال نے ارطغرل کی مخالفت کی اور اس کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر کے اس کے سپاہیوں کو قتل کر دیا اور اس کے مال کو جلا دی، جس کے بعد اس کے قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑی۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کو ہانلی بازار کہا جاتا تھا، اور یہ بازار آج بھی ترکی میں ہانلی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک سیمون قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اس کو اس جاسوس کو ختم کرنے کا کہا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی ترگت کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہانلی بازار فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے چارادار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال کے خلاف بھی انتقام لینے کا ارادہ کیا، لیکن امیر سعد الدین کوپیک نے مداخلت اور اس سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ امیر سعد الدین کیونکہ اس وقت کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل کو اس کی اصلیت کا پتہ تھا، اس لیے وہ اس کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران سلطان علاؤالدین کے کوباباد کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے ہانلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے جب ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین کوپیک نے سلطان علاؤالدین کو بہت ورگلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنانا چاہتا اور ہانلی بازار کو سلطنت کو دینے کے بجائے اس کے اوپر خود قبضہ کر کے بیٹھا ہے، لیکن سلجوق سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا۔ ویسے بھی ترکوں کی روایت کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ سلطان علاؤالدین نے ارطغرل کو سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کو واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چائسار قلعہ فتح کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے اس کے وعدہ کیا کہ جلد وہ اپنی ایک فوج اس کی مدد کو بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں چارادار قبیلے کا اورال ارطغرل کے خلاف رہا، لیکن اس کا بھائی آلیار اور اس کی بہن اصلاحن نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ آلیار جاں فشانی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور اس کے بھائی اورال کو اس نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دی۔ اس کی بہن اصلاحن کو قبیلے کا سربراہ بنا دیا گیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست ترگت سے اس کی شادی کروا دی۔ یہ دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران ایک جھڑپ میں قلعے کا کمانڈر ویسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو اس قلعے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین کوپیک اور چارادار کے دوسرے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر اس نے ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر لیا اور بہادر بے کی سازشوں میں مدد۔ ارطغرل نے بہادر کو قتل کر دیا اور چارادار کے نئے سردار اصلاحان کے شوہر ترگت کو بنا دی۔ اس سے نمٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ پھر قلعے پر سلجوق سلطنت اور قائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کارا چائسار قلعہ اور ہانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے پر بھائی سارم کو نائب مقرر کیا اور سلطان صلاح الدین کو سعد الدین کوپیک کے چالوں سے آگاہ کرنے کونیا چلا گیا۔ کونیا میں سلطان علاؤالدین کو اس نے سعد الدین کوپیک کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1237 میں اس نے سلطان علاؤالدین کے کوباباد اور اس کے نامزد جانشین شہزادہ کلیج ارسلان کو قتل کروا کر غیاث الدین کیسیو کو سلجوق کا سلطان بنا دیا۔ اس طرح سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر سعد الدین کوپیک کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کارا چائسار قلعے اور اس علاقے سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گنالپ نامی قلعے دار کو سردار عالی اور قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین کو معلوم ہوا کہ اس کے باپ
باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپیک نے قتل کروایا۔ اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور ارطغرل کو آزاد کروا دیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعد الدین کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے گنال بیگ کو اس سازشی شخص کی حرکتوں سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپیک کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش، لیکن اس نے گنال کو کارا چائسار کا نگران ہی رہنے دیا اور خود لیے بغیر سوغوت ہجرت کر گیا۔ سوغوت وہی علاقہ تھا جس نے اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان نے اس کو عنایت کیا تھا اور آزادی دی تھی کہ وہ چاہے تو ان علاقوں کو فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ اس نے ہانلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دیا اور خود سوغوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران اوکتائی خان، جو کہ چنگیز خان کی نسل میں سے تھا، دوبارہ اناطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ یا تو وہ سلطان غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر اناطولیہ کو تباہ اور برباد کر دے۔ نویان نے سلطان غیاث الدین کو دوگنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ اوکتائی خان کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے کائی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اوکتائی خان کے پاس پہنچا تو اس نے اسلامی معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال کے لیے سلجوقوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دن اوکتائی خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو قرار دیا گیا، لیکن ارطغرل وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ ناکام رہا۔ نویان واپس چلا گیا اور اوکتائی خان کے بیٹے قدم خان کو، جو اس کا جانشین تھا، اسے اناطولیہ پر حملے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں کوسے ڈاک کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب واپس قبیلے پہنچا اس نے سوغوت جانے کے لیے قبیلے کو تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران سوغوت کی سرحد پر موجود قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن عین اس وقت نکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پرنس تھیوڈر بذات خود اس کے پاس آیا اور اس سے شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد سوغوت میں صلیبی کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سوغوت ہجرت کر لی، جو کہ اب ارطغرل غازی کی جاگیر تھی۔ کوسے باغ کی جنگ میں سلجوقوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولوں نے اناطولیہ پر قبضہ کر لی اور ارد گرد کے تمام قلعے دار، قبیلے کے سردار، یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلجوق دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا۔ غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پر منگولوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ مسلم امراء منگولوں سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزاء الدین ککاؤس نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین کلیج ارسلان سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا تھا، جو مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عنقریب اناطولیہ کے باغیوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس دوران سوغات میں ارطغرل نے اپنا قبیلہ بسا لیا، وہاں سے منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ جدوجہد ظاہری طور پر وہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن اندرونی طور پر منگولوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے مملوک سلطان ملک الظاہر، رکن الدین بیبرس اور چنگیز خان کے پوتے برقا خان، جس نے اپنے قبیلے کے خاط اسلام قبول کر لیا تھا، منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ پھر اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سلطان علاء الدین کے کاؤس اور اس کے حامی قبائل کو اکٹھا کیا اور ان 2 بڑی طاقتوں کو منگولوں سے لڑنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن اندرونی سازشوں اور صلیبی قلعے کے غدار گورنر کی طرف سے حملوں کے بعد ارطغرل بری طرح پھنس گیا تھا، کیونکہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ ضروری تھی، لیکن اس دوران وہ کسی طور بھی بازنطینیوں سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منگولوں کی شورش جاری تھی، جبکہ کائی قبیلے کے لوگ ان سے مل چکے تھے۔ ارطغرل کا سوغوت سے بھی کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین نے امرولو قبیلے کو سوغوت میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ امرولو قبیلے کا سردار ارطغرل کے خلاف تھا، لیکن اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرنے لگی۔ بعد میں ارطغرل نے اس سے شادی کر لی۔ صلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ ان کا سربراہ کمانڈر ڈراگوس تھا، جو ارطغرل کو سوغوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے امرولو قبیلے کے سردار کو قتل کر دیا اور اس کے الزام ارطغرل کے بیٹے گندوس الپ پر لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا، لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے۔ امروبے کے بعد اس کا بیٹا بولات اس قبیلے کا سربراہ بنا۔ بولات منگولوں کا خاص آدمی تھا اور باغی قبائل کے خلاف ایک مہم جاری رکھی۔ اپنی اصلیت چھپائے ہوئے وہ الباستی کے نام ترک قبیلوں کے لیے ایک دہشت بنے ہوئے تھا۔ دوسری طرف ڈریگوس بھی گمنام تھا۔ ارطغرل کو 2 گمنام دشمنوں کا سامنا تھا اور دونوں اس کی نظروں کے سامنے، یعنی الباستی بولات بے کے روپ میں
और ड्रेगोस सोगोत के कलीसा में संगोज के रूप अल्बास्ती ने अर्तुगरुल के भाई गुंदोस के कबीले गुंदोगदो के कबीले को तबाह कर दिया। वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रूपोश हो गए थे। अर्तुगरुल के सामने नादीदा दुश्मन थे और एक अजीम मकसद उसका मुंतजर था। इस सूरत हाल में वो किसी भी सूरत इन मामूली दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अर्तुगरुल ने मंगोलों के 2 सरदारों को कत्ल कर दिया जो उसके कबीले पर हमलावर हुए। उनकी मौत के बाद हलाकू खान का भाई एरोब बुका उसके मुकाबले के लिए सोगोत आ गया। उसने अल्बास्ती की मदद की और अर्तुगरुल के खिलाफ जान बुनने शुरू किए, लेकिन अर्तुगरुल एक मरतबा फिर अपनी जहानत से बच निकला। उसने ड्रेगोस को बेनकाब किया और उसे कत्ल कर दिया। अल्बास्ती भी जब खुलकर अर्तुगरुल के सामने आया तो उसके भाई गुलदारों के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल इन दुश्मनों से निपटने के बाद मगरिब में बरका खान से मुलाकात के लिए चला गया। एरोब बुगा को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो उसके पीछे चला गया। अर्तुगरुल ने बरका खान के गद्दार वजीर को बेनकाब किया और एरोब बुगा भी बरका खान के हाथों मारा गया। अर्तुगरुल ने बरका खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बरका खान को यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलों पर हमला करेगा तो अनातोलिया के तुर्क उसके शाना बशाना होंगे, जबकि सुल्तान ज़ाहिर बेबरस भी अपनी फौज के साथ उनके साथ शामिल हो जाएगा। अर्तुगरुल वापस कबीले आ गया और अपने छोटे भाई जुल्जान को कायम मकाम बनाकर उस जंग के लिए रवाना हो गया। उस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही हलाकू खान शदीद जख्मी हो गया और कुछ दिनों बाद ही अपनी बीमारी की वजह से चल बसा। आखिर मुसलमानों को फतह नसीब। बगदाद से खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद खिलाफत अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो गई। सुल्तान बेबरस भी वापस मिस्र चला गया और अर्तुगरुल जंग से गाजी बनकर लौटा। इसीलिए अर्तुगरुल का पूरा नाम अर्तुगरुल गाजी है। इसीलिए अर्तुगरुल आज भी अर्तुगरुल गाजी के नाम से जाना जाता है। वो 1280 में 90 साल की उम्र में सोगोत में फौत हुआ और उसी शहर में उसका मकबरा कायम। अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजात और फरोग इस्लाम के खातिर जद्दोजहद की निशानी के तौर पर तुर्कमेनिस्तान में उसके नाम पर एक मस्जिद भी तामीर की गई। दोस्तों आखिर में हमारे सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबा दी। अब दोस्तों इतनी मेहनत से हमने आपके साथ की स्टोरी रखी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दी।